بعض لوگ آزمائش میں اللہ سے دور ہو جاتے ہیں اور بعض اسی آزمائش کو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ فرق مصیبت میں نہیں، مصیبت کے وقت ہمارے رد عمل میں ہوتا ہے۔ جب مصیبت آتی ہے تو ذرا سوچیں ہماری زبان سے سب سے پہلے کیا نکلتا ہے؟ شکوہ یا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 156 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کی شان، صفا و مروہ کی حقیقت اور حق کو چھپانے والوں کے انجام کو بیان فرماتے ہیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، کہنے سے مراد صرف زبان سے یہ الفاظ کہنا نہیں ہے بلکہ دل سے اس بات کا قائل ہونا ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں۔ اس لیے اللہ کی راہ میں ہماری جو چیز بھی قربان ہوئی وہ گویا ٹھیک اپنے مصرف میں صرف ہوئی، جس کی چیز تھی اسی کے کام آ گئی، اور یہ کہ اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے، یعنی بہرحال ہمیشہ اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، آخر کار دیر یا سویر جانا خدا ہی کے پاس ہے۔ لہٰذا کیوں نہ اس کی راہ میں جان لڑا کر اس کے حضور حاضر ہوں۔ یہ اس سے لاکھ درجہ بہتر ہے کہ ہم اپنے نفس کی پرورش میں لگے رہیں اور اسی حالت میں اپنی موت ہی کے وقت پر کسی بیماری یا حادثے کے شکار ہو جائیں۔ اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ سچے مومن جانتے ہیں کہ ہم خود بھی اللہ کے ہیں اور ہماری ہر چیز بھی اللہ کی امانت ہے۔ مصیبت آئے تو شکوے اور ناشکری کے بجائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی عادت بنائیں۔ یہی ایمان والے دل کی پہچان ہے۔ آیت نمبر 157، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کریں گی اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ یہ آیت صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی رحمت، خصوصی عنایت اور ہدایت ہے۔ اگر زندگی میں سکون اور اللہ کی قربت چاہتے ہیں تو صبر کو اپنی شخصیت کا حصہ بنائیں۔ آیت نمبر 158، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے، اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، ذی الحج کی مقرر تاریخوں میں کعبے کی جو زیارت کی جاتی ہے اس کا نام حج ہے، اور ان تاریخوں کے ماہ سوا دوسرے کسی زمانے میں جو زیارت کی جائے وہ عمرہ۔ صفا اور مروہ مسجد حرام کے قریب دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان دوڑنا من جملہ ان مناسک کے تھا جو اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے تھے۔ بعد میں جب مکے اور آس پاس کے تمام علاقوں میں مشرکانہ جاہلیت پھیل گئی تو صفا پر اسعاف اور مروہ پر نائلہ کے استھان بنا لیے گئے اور ان کے گرد طواف ہونے لگا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اسلام کی روشنی اہل عرب تک پہنچی تو مسلمانوں کے دلوں میں یہ سوال کھٹکنے لگا کہ آیا صفا اور مروہ کی صحیح حج کی اصلی مناسک میں سے ہے یا محض زمانہ شرک کی ایجاد، اور یہ کہ اس صحیح سے کہیں ہم ایک مشرکانہ فعل کے مرتکب تو نہیں ہو جائیں گے۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے
معلوم ہوتا ہے کہ اہل مدینہ کے دلوں میں پہلے ہی سے سعی بین الصفا و مروہ کے بارے میں کراہت موجود تھی، کیونکہ وہ منات کے معتقد تھے اور اصاف و نیلا کو نہیں مانتے تھے۔ انہی وجہ سے ضروری ہوا کہ مسجد حرام کو قبلہ مقرر کرنے کے موقع پر ان غلط فہمیوں کو دور کر دیا جائے جو صفا اور مروہ کے بارے میں پائی جاتی تھی، اور لوگوں کو بتا دیا جائے کہ ان دونوں مقامات کے درمیان سعی کرنا حج کے اصلی مناسک میں سے ہے، اور یہ کہ ان مقامات کا تقدس خدا کی جانب سے ہے، نہ کہ اہل جاہلیت کی من گھڑت۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یعنی بہتر تو یہ ہے کہ یہ کام دلی رغبت کے ساتھ کرو، ورنہ حکم بجا لانے کے لیے تو کرنا ہی ہوگا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم دراصل اللہ کی تعظیم ہے۔ دین کے احکام کو رسم یا بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ عظیم نشانیوں کے طور پر اپنائیں۔ آیت نمبر 159، جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، درحال یہ کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں۔ یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر ہے، علماء یہود کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ انہوں نے کتاب اللہ کے علم کی اشاعت کرنے کی بجائے اس کو ربیوں اور مذہبی پیشہ وروں کے ایک محدود طبقے میں مقید کر رکھا تھا، اور ائمہ و خلائق کو درکنار خود یہودی عوام تک کو اس کی ہوا نہ لگنے دیتے تھے۔ پھر جب عام جہالت کی وجہ سے ان کے اندر گمراہیاں پھیلیں تو علماء نے نہ صرف یہ کہ اصلاح کی کوئی کوشش نہ کی، بلکہ عوام میں اپنی مقبولیت برقرار رکھنے کے لیے ہر اس ضلالت اور بدعت کو جس کا رواج عام ہو جاتا، اپنے قول و عمل سے یا اپنے سکوت سے الٹی سیدھی جواز عطا کرنے لگے۔ اسی سے بچنے کی تاکید مسلمانوں کو کی جا رہی ہے۔ دنیا کی ہدایت کا کام جس امت کے سپرد کیا جائے، اس کا فرض یہ ہے کہ اس ہدایت کو زیادہ سے زیادہ پھیلائے، نہ کہ یہ بخیل کے مال کی طرح اسے چھپا کے رکھے۔ یہ آیت سکھاتی یہ ہے کہ حق جب واضح ہو جائے اس کے بعد اسے چھپانا یا لوگوں تک نہ پہنچانا بہت بڑا جرم ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دین کا علم دیا ہے تو اسے حکمت اور اخلاص کے ساتھ دوسروں تک پہنچائیں۔ حق کو چھپانا نہیں، پھیلانا مومن کی ذمہ داری ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ صحیح مسلم حدیث 2999۔ مصیبت کے وقت صبر، عبادت کے وقت تعظیم، اور علم ملنے پر اسے آگے پہنچانا، یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو اللہ کی رحمت اور ہدایت تک پہنچاتا ہے۔ آج بس یہاں تک ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 160 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔